أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب صدق الله العظيم. کیا وہ لوگ چلتے نہیں ہیں زمین میں کہ دیکھیں کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے؟ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے مختلف اینگل ہوتے ہیں جس سے آپ بات سمجھا بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کوئی مثال ایسی نہیں، کوئی اینگل ایسا نہیں، کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے کسی انسان کو سمجھایا جا سکتا ہو اور اللہ جل جلالہ نے اسے بیان نہ کیا ہو. تو ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی سے دوسرے سے عبرت حاصل کر کے وہ کام نہ کرے جس کام کے کرنے سے سامنے والے کو نقصان ہوا. مثال کے طور پر یقیناً میں اور آپ 30-40 کے لگ بھگ ہوں گے سب، بلکہ بعض ساتھی یقیناً 40-50 سے بھی اوپر ہوں گے. ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی بجلی کی تار کو سنا تو ہے کہ اس میں کرنٹ ہوتا ہے، حادثات بھی دیکھے ہوں گے، لیکن کسی تار کو چھیل کر اور اس کو ہم نے ہاتھ لگا کر چیک کیا ہو کہ یار سب کہتے ہیں کرنٹ ہے کرنٹ ہے، اس میں پتہ نہیں کرنٹ ہوتا بھی ہے کہ نہیں. یقیناً ہم میں سے کسی نے بھی زندگی میں یہ بے وقوفی نہیں کی ہوگی. کیا وجہ؟ کیونکہ ہم نے سنا بھی ہے کثرت سے، اور یہ بھی ہے کہ ہم نے حادثات دیکھے ہوتے، تو دوسروں کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کر لیتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے بالکل کہ بھائی اگر اس تار کو ہاتھ لگایا تو کرنٹ لگے گا، اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی اقوام کا ذکر فرمایا، اور بالخصوص یہ مشرکین مکہ تو سال میں 2 سفر کرتے تھے، شام اور یمن کا. تو ان اجڑی ہوئی اور بکھری ہوئی اور ہلاک زدہ قوموں کی بستیوں پر ان کا گزر بھی ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس رکوع کے اندر 2 آیتوں میں اجمالاً ذکر کیا پہلی قوموں کا، پھر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یہاں سے پھر ایک قوم کا باقاعدہ تفصیل سے ذکر فرمایا. تو مقصد یہ سمجھانا ہے کہ بھائی جس طرح پہلی قوموں میں جو نیک تھے کامیاب ہو گئے، جو برے تھے وہ ناکام ہو گئے، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. تو اگر آپ میں سے بھی کوئی اگر ایسا کرے گا تو ظاہر ہے نہ ان کی اللہ سے کوئی رشتہ داری تھی نہ آپ کی ہے، جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا وہی آپ کے ساتھ ہوگا. تو فرمایا کہ کیا یہ لوگ چلتے نہیں ہیں زمین میں کہ دیکھیں کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ سخت تھے قوہ، طاقت کے اعتبار سے. ان کو اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑے، بلکہ قوم عاد نے تو غالباً یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ ہم سے طاقتور کون ہے جو ہمیں پکڑے گا یا ہمیں عذاب دے گا. اور وہاں اللہ نے یہ شکوہ بھی کیا کہ کیا ان لوگوں کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی
کہ جو ان کو بنانے والا ہے وہ یقیناً ان سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ لوگ تو کمزور ہیں بہت، ان سے جو پہلے لوگ تھے بہت طاقتور تھے۔ اور وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، آثار ویسے اثر کی جمع ہے، نشانیوں کو کہتے ہیں، کہ زمین میں انہوں نے اپنے نشانات بھی ان سے زیادہ چھوڑے۔ ان کے پاس تو کچھ ایسا ہے بھی نہیں جو ان کی بعد میں یادگار بن سکے، لیکن فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، تو پھر اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ من واق، یہ واق اصل میں واقعیون ہے، یا یہاں پر حذف کر دی گئی ہے، اس میں فاعل کا صیغہ یہ واقعون فاعلن، وقایت مصدر سے معنی ہے بچانا، تو اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ دوسرے مقام پر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بلکہ واضح فرمایا وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ نے جس قوم کو بھی پکڑا ہے اس بات کی وجہ سے نہیں کہ عبادات میں کمی تھی، عبادات میں تو اگر فرائض کی تکمیل ہو رہی ہے تب بھی کام چل جائے گا، لیکن اگر غلط راستے کی طرف چلے گئے تو پھر دنیا میں ہی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، جیسے ان لوگوں پر آئی۔ اور یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح دلائل لے کر، فکفروا، انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ طاقتور بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ شروع فرمایا، آپ نے سنا ہے کئی مرتبہ، کوشش کروں گا میں اس کا ترجمہ عرض کروں پھر، اور اگلے رکوع میں اس مرد مومن کا جو آل فرعون میں سے ایمان لائے ہوئے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، پھر اس نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا اور پھر اپنی قوم کو نصیحتیں بھی کی، تو کوشش کریں گے آج ان کی نصیحتیں مکمل ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر اور واضح دلیل دے کر بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کا ذکر کرتا ہے تو یا تو ان میں سے جو نیک لوگوں میں پیشوا ہوتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی انبیاء کا، یا پھر جو بد کردار ہیں، گناہ گار ہیں، ان میں جو ان کا پیشوا ہوتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں ایک خاص اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کسی قوم کی گمراہی اور اس کی عدالت یعنی نیکی کی طرف آنا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے معاشرے کے جو آسودہ حال لوگ ہیں، معاشرے کے جو مقتدر طبقہ ہے ان کے اوپر، کہ جیسا وہ ہوگا تو ویسے ہی ان کی عوام ہوگی، یا جیسی عوام ہوگی ویسے ہی ان کے حکمران ہوں گے، جیسے آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو فرعون آپ جانتے ہیں مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے پیغمبر بن کے۔ اور حامان یہ فرعون کا، اس کو آپ وزیر اعظم کہہ لیں اس کا، یعنی فرعون تو بادشاہ تھا تو حامان اس کا وزیر تھا، اور بڑا معتمد خاص، معتبر لوگوں میں سے اور بڑے قریبی لوگوں میں سے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سخت نفرت بھی کرتا تھا، ان سے اسے سخت الرجی بھی تھی، اس لیے ہر قسم کی سازش میں یہ تو خیر پیش رہتا تھا۔ اور قارون آپ جانتے ہیں اس زمانے کا ایک مالدار آدمی تھا،
جسے اپنے مال پر بڑا گھمنڈ تھا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ فرعون کا کوئی عزیز تھا، رشتہ دار تھا۔ بہرحال ہمیں ان کے تعارف سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے، لیکن ان کے کرتوت اللہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ پیغمبر نے جب آ کے ان کو دعوت دی تو انہوں نے آگے سے فوراً کہا ساحر کذاب، یہ جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو یہ لوگ کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، ان لوگوں کے بچوں کو قتل کرو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، واستحیوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور نہیں تھی کافروں کی تدبیر الا فی ضلال، مگر بیکار۔ ایک تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت اس نے قتل کے آرڈر جاری کیے تھے اور کئی سو بچوں کو اس نے قتل کرایا تھا۔ اور دوسرا دور وہ ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر بن کر کے تشریف لائے، اس کے بعد اس نے دوبارہ یہ آرڈر جاری کیا۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا مطمع نظر مال و دولت ہو، زن زر زمین، عورت، پیسہ، سونا، یا پھر زمین۔ آج بھی دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں زن زر زمین کی وجہ سے ہیں۔ تو بہرحال جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں تو ان کا پھر مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ بھئی سامنے والے کو ہٹا دو، قتل کر دو، ختم کر دو۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ہمارا مال و دولت اور جو بھی ہماری انکم ہے یا معاملات ہیں وہ اچھے انداز میں چلتے رہیں گے۔ یہ سوچ ہوتی ہے دنیا دار کافروں کی، غلط لوگوں کی۔ تو فرعون نے اس کے مطابق آگے بھی کہہ رہے ذرونی اقتل موسیٰ، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا کام تمام کر دوں اور میرا راستہ صاف ہو جائے۔ اسی تناظر میں شاید ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، فرعون سے ہی یہ قتل و قتال سیکھا تھا کہ آج اگر دیکھیں فلسطین کے اندر تو ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ کسی طرح سامنے والوں کو ختم کر دیا جائے۔ جب ختم کر دیے جائیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا اور ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو ان کی سوچ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، نہیں تھی کافروں کی تدبیر مگر بیکار۔ فرعون کہنے لگا چھوڑو مجھے، حالانکہ اس کو کسی نے پکڑا ہوا نہیں تھا، صرف اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے کہ اقتل موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے۔ اور یہ کام جو میں قتل کرنے کا کر رہا ہوں، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہارے یہ دین کو نہ بدل دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد نہ مچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب آگے اس مرد مومن کا ذکر ہے جب اس نے، اب تک تو ایمان چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر تل گئے ہیں تو پھر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اور اس مرد مومن نے کہا جو آل فرعون سے تعلق رکھتا تھا، یکتم ایمانہ، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ آپ حضرات اگر ترجمہ غور سے دیکھیں گے بڑا مزہ آئے گا کہ ایک طرف اس نے باتیں کی ہیں اور دوسری طرف فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور جب بھی آپ جانتے ہیں اپنے لوگوں میں سے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو سامنے والے کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل جب مخالف تھے تو ان کو تو قتل کرنے پر آ گیا، لیکن جب اپنے ہی خاندان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اب اگر اسے قتل کرے تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تو اپنے بندوں کو ہی مارنا شروع ہو گیا۔ اس لیے اس کے ساتھ پھر مکالمہ ہوا۔
جی، تو مرد مومن نے کہا آل فرعون میں سے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس بالبینات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر بھی آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا ہمیں کیا نقصان ہے؟ فعلیہ کذب، اسی پر ہے اس کا جھوٹ، اور اگر وہ سچا ہے تو ایسا نہ ہو یصیبکم بعض الذی یعدکم، پہنچ جائے تمہیں بعض وہ چیزیں جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے، مسرف کذاب، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو، کذاب جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، تمہارے پاس آج بادشاہت ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غالب ہو، اس وقت تو چلو تمہارے پاس سب کچھ ہے، لیکن کون ہماری مدد کرے گا من باس اللہ ان جاءنا، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اگر وہ ہمارے پاس آ جائے، اگر اللہ کا عذاب آ گیا خدا نخواستہ، تو پھر تمہیں کون بچائے گا؟ پھر ظاہر ہے ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر ایمان لائیں اور ان کو سمجھیں۔ اب فرعون تھوڑا سا شرمندہ سا ہو گیا، تو کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ لفظی ترجمہ تو ہے، میں ابھی اپنے الفاظ میں ترجمہ کروں گا بعد میں۔ لفظی ترجمہ ہے کہ میں تمہیں نہیں دکھا رہا تھا مگر وہ جو میں دیکھ رہا تھا۔ اور با محاورہ اس کا ترجمہ بہترین یہ بنے گا کہ بھائی میں تو اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا، میں تو اپنی رائے دے رہا تھا، میری رائے کے مطابق تو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کر رہا مگر سیدھے راستے کی طرف۔ تو اس شخص مومن آدمی نے کہا اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں جماعتوں کے دن کی مثل۔ احزاب حزب کی جمع ہے، آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الاحزاب میں، لشکر کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح پہلے لشکروں پر عذاب آیا، مثل دأب قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے ان پر، تو مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا، کہیں تم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں پر کرنا تو دور، ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں فرماتے۔ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں یوم التناد، پکارے جانے کے دن۔ تناد کہتے ہیں پکارنا، باب تفاعل کا یہ مصدر ہے، اور قیامت کے دن ظاہر ہے ہر ایک کو پکارا جائے گا، ہر ایک کو پکارا جائے گا اپنے اعمال نامے کی طرف، اپنے حساب کتاب کی طرف، اور اپنے ٹھکانے کی طرف، جنت یا جہنم کی طرف۔ تو جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اور تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ تمہارے پاس پہلے یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے واضح دلائل لے کر، فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی، ہمیشہ تم شک میں رہے ان تعلیمات کے بارے میں وہ جو تمہارے پاس لائے تھے، حتیٰ کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم کہنے لگے لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز اللہ اس کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ تو اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو، شک کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بیزاری کی بات ہے، اور ایمان والوں کے ہاں بھی۔ اور اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر جبار انسان کے دل پر۔ اب فرعون کے پاس کوئی ان دلائل کا جواب تو نہیں ہے جو وہ مرد مومن دے رہا ہے، کوئی دلیل تو نہیں ہے،
تو اب بطور مذاق کے کہنے لگا، اے حامان، میرے لیے ایک محل تعمیر کرو۔ اب ظاہر ہے یہ بھی مقصد کوئی حقیقت میں محل تعمیر کروانا نہیں تھا۔ سرحا ویسے کہتے ہیں، اس کی جمع سروح استعمال ہوتی ہے، سروح، بلند و بالا عمارت، اور ظاہر ہے مقصد عمارت بنوانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں اس کے راستوں پر چڑھ کر اوپر جا سکوں، آسمان کے راستوں میں۔ فاطلع الی الہ موسیٰ، اور موسیٰ کے رب کو جھانک سکوں۔ لیکن یہ سب میں تمہاری تسلی کے لیے کرنا چاہتا ہوں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، کیونکہ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور وہ صحیح راستے سے رک گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی فرعون کی تدبیر مگر تباہی میں، یعنی وہ جو تدبیر کر رہا تھا اور اس میں اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس میں ناکامی لکھی۔ اب دیکھیں، مرد مومن نے اس کی اس مزاح کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوں تو پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے راستے پر گامزن رہنا چاہیے اور اپنے کام کرتے رہنا چاہیے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون، تو اس مرد مومن نے کہا، اے میری قوم میری اتباع کرو، میں تمہاری صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں۔ اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت ہی دار القرار، ہمیشگی کا گھر ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جو اچھے عمل کرے گا فلا یجزا الا مثلہا، نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کی مثل، اور جو اچھے کام کرے گا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، بس مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو رزق دیے جائیں گے جنت میں بغیر حساب کے، اور اس میں داخل ہوں گے۔ اے میری قوم، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے بلا رہے ہو الی النار، جہنم کی آگ کی طرف۔ تدعوننی لیکفر باللہ، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، الی العزیز الغفار، اور تم مجھے بلا رہے ہو لیکفر باللہ، تاکہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اس کے ساتھ شریک کروں ان معبودوں کو جن کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں ہے۔ اور میں تمہیں بلا رہا ہوں زبردست مغفرت کرنے والی ذات کی طرف، یقیناً تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس کی طرف، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ، جس کو دنیا میں بھی کوئی پکار نہیں ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے پکار نہیں ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور اتنا یاد رکھو، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ اہل جہنم ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، عن قریب تم یاد کرو گے وہ باتیں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس مرد مومن کو ان تمام برائیوں سے بچا لیا جو انہوں نے کی تھی، وحاق بآل فرعون، اور آل فرعون کو گھیر لیا سخت عذاب نے، یعنی آپ جانتے ہیں وہ غرق ہو گئے بحر گلزم میں۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں تو غرق ہو گئے، آخرت میں جہنم کی آگ ہے، کیا اس وقت آرام میں ہیں؟ فرمایا نہیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا اس سے کہ جنت اور جہنم وجود میں آ چکی ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ ابھی جنت نہیں بنی، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جنت اور جہنم کا وجود ہو چکا ہے، اور بھی روایات ہیں اس پر برہم۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو پھر اعلان ہوگا، اے آل فرعون، سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔
اور اس وقت پھر ان کا مکالمہ ہوگا، پہلے بھی آپ کئی مقام پر پڑھ چکے ہیں کہ جب جہنم میں کمزور لوگ یعنی یہ لوگ بحث و مباحثہ کریں گے تو کمزور کہیں گے ان لوگوں سے جو متکبر ہیں، انا کننا لکم تبعا، یقیناً ہم تو تمہارے تابع تھے، فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، کیا تم ہم سے عذاب کا کچھ حصہ ہٹانے والے ہو؟ تو کہیں گے متکبر لوگ، بھئی ہم بھی تو اسی میں ہیں، انا کل فیہا، یقیناً اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ وقال الذین فی النار، جو اہل جہنم ہوں گے وہ جہنم کے دروغہ سے کہیں گے، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، ہم سے ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے۔ تو پھر وہ جہنم کا دروغہ کیا کہے گا جواب میں؟ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے واضح دلائل لے کر؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو فرشتے کہیں گے اب انہیں کو پھر پکارو۔ لیکن اللہ آگے حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور اس دن نہیں ہوگی کافروں کی پکار مگر بیکار، یعنی اس وقت پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے حفاظت فرمائے۔